بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا و نعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اور بعض ان میں وہ ہیں کہ عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے اگر دے ہم کو اپنے فضل سے تو ہم ضرور خیرات کریں، اور ہو رہے ہم نیکی والوں میں، پھر جب دیا ان کو اپنے فضل سے تو اس میں بخل کیا اور پھر گئے ٹلا کر پھر اس کا اثر رکھ دیا نفاق ان کے دلوں میں جس دن تک کہ وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ اس سے کیا تھا، اور اس وجہ سے یہ بولتے تھے جھوٹ۔ انسان ناشکر ہے اور وعدہ خلاف بھی۔ جب مصیبت اور تکلیف ہوتی ہے تو لمبی لمبی دعا کرتا ہے، خدا سے وعدہ کرتا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو وہ سب کچھ بھول کر اپنی مصروفیات اور خوشیوں میں ایسا گم ہو جاتا ہے گویا اس نے وعدہ ہی نہیں کیا تھا۔ خدا کو یہ عمل بہت ناپسند ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو اس گمراہی میں مزید غرق کر دیتا ہے، وہ منافق بن جاتا ہے اور ہر قدم پر اس سے منافقت ظاہر ہوتی ہے، اس کی دنیا اور دین دونوں غرق ہو جاتے ہیں اور اس کا انجام شرمندگی اور عذاب ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں عجیب واقعہ آیا ہے کہ ایک شخص سالبہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں میں مالدار ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں؟ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں چاہتا تو مدینے کے پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ پھرتے، مگر مجھے ایسی مالداری پسند نہیں۔ وہ شخص چلا گیا مگر دوبارہ پھر آیا اور پھر یہی درخواست اس معاہدے کے ساتھ کی کہ اگر مجھے مال مل گیا تو میں ہر حق والے کو اس کا حق پہنچا دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی بکریوں میں انتہائی زیادتی ہوئی اور مدینہ پاک کی جگہ اس کے لیے کم ہو گئی، تو باہر چلا گیا اور ظہر اور عصر کی 2 نمازیں آپ کے ساتھ پڑھتا اور باقی نمازیں جنگل میں جہاں اس کا مال تھا وہیں ادا کرتا۔ پھر ان بکریوں میں اتنی زیادتی ہو گئی کہ وہ جگہ بھی اس کے لیے کم ہو گئی تو باہر چلا گیا، شہر مدینہ سے دور جا کر کوئی جگہ لی اور پھر جمعہ کی نماز کے لیے مدینہ منورہ آتا اور 5 گانہ نمازیں وہیں پڑھتا، اور پھر جب اس مال کی فراوانی اور بڑھی تو یہ جگہ بھی چھوڑنی پڑی اور مدینہ منورہ سے بہت دور چلا گیا جہاں جمعہ اور نماز سے محروم ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے اس کا حال دریافت فرمایا تو لوگوں نے عرض کی کہ اس کا مال اتنا زیادہ ہو گیا کہ شہر کے قریب اس کی گنجائش ہی نہیں تھی، اس لیے کسی دور جگہ جا کر اس نے قیام کیا ہے اور اب یہاں نماز نہیں پڑھتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر 3 بار فرمایا وہی سالبہ، یعنی سالبہ پر افسوس، سالبہ پر افسوس، سالبہ پر افسوس ہے۔ پھر اس زمانے میں آیت نازل ہوئی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں سے صدقات وصول کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مویشیوں کے صدقات کا مکمل قانون لکھوا کر 2 اشخاص کو عامل صدقہ کی حیثیت سے مسلمانوں کے صدقات جمع کرنے کے لیے بھیج دیا اور ان کو حکم دیا کہ سالبہ بن حاتب کے پاس بھی پہنچیں اور بنی سلیم کے ایک شخص کے پاس بھی جانے کا حکم دیا۔ یہ دونوں
جب سالبہ کے پاس پہنچے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دکھایا تو سالبہ کہنے لگا کہ یہ تو جزیہ ہو گیا جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، اور پھر کہا کہ اب تو آپ جائیں، اور واپسی پر یہاں آئیں۔ یہ دونوں چلے گئے۔ دوسرے شخص سلیمی نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا تو اپنے مویشیوں، اونٹ اور بکریوں میں سے جو سب سے بہتر جانور تھے صدقات کے مطابق خود لے کر ان قاصدان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو حکم ہوا کہ جانوروں میں سے اعلیٰ چھانٹ کر نہ لیں بلکہ متوسط لیں، اس لیے ہم یہ نہیں لے سکتے۔ سلیمی نے اصرار کیا کہ میں خوشی سے پیش کرتا ہوں، ان سے یہی لے جائیں۔ پھر یہ دونوں حضرات دوسرے مسلمانوں سے صدقات وصول کرتے ہوئے واپس آئے تو سالبہ کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا کہ لاؤ وہ قانون صدقات مجھے دکھاؤ۔ پھر اس کو دیکھ کر یہی کہنے لگا یہ تو ایک قسم کا جزیہ ہو گیا جو مسلمانوں سے نہیں لینا چاہیے۔ پھر کہا اچھا اب تو آپ جائیں، میں غور کروں گا، پھر کوئی فیصلہ کروں گا۔ جب یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ پہنچے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حالات پوچھنے سے پہلے ہی وہ کلمہ دہرایا، وہی سالبہ، 3 بار دہرایا، یعنی سالبہ پر افسوس ہے۔ پھر سلیمی کے معاملے پر خوش ہو کر اس کے لیے دعا فرمائی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یعنی ان میں سے بعض لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو مال عطا فرمائے گا تو وہ صدقہ و خیرات کریں گے اور تمام حقوق العباد اور حقوق اللہ پورے کریں گے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا تو بخل کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے پھر گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بدعہدی کی سزا میں ان کے دل میں نفاق کو اور پختہ کر دیا کہ ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ بعض اعمال بد کی نحوست ہی اس قدر ہوتی ہے کہ توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے وے سالبہ فرمایا تو اس کے رشتہ دار بعض خدمت میں حاضر تھے، وہ بھاگ کر اس کے پاس گئے اور اسے بتایا۔ یہ سن کر سالبہ بھاگ کر مدینہ پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میرا صدقہ قبول کر لیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرا صدقہ قبول کرنے سے منع کر دیا۔ یہ سن کر سالبہ اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو تمہارے اپنے اعمال کی سزا ہے۔ وہ چلا گیا تو کچھ دن بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ سالبہ حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میرا صدقہ قبول کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا تو میں کس طرح کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر خلیفہ اول نے قبول نہیں کیا، میں کس طرح کر سکتا ہوں۔ سالبہ پھر حضرت عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی مگر یہی جواب ملا، پھر فوت ہو گیا۔ حاضرین مجلس، یہ خدا کی یاد کی محفل ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس میں شامل ہونے والے خدا کی بارگاہ کے سوالی ہیں، خدا سے خدا کا فضل دینی دنیاوی زندگی میں مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میرا ایمان حق الیقین ہے کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے اوپر حال گزار کر کہ خدا کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے والے کی جھولی کبھی خالی نہیں رہتی۔ اس لیے یاد رکھو کہ دولت ہو، عزت ہو، آرام ہو، اولاد ہو، شفا ہو، فقیری یا بزرگی حاصل ہونے کے بعد بھی یہ یاد رہنا چاہیے کہ کہیں سالبہ والا حال نہ ہو۔ اس لیے یہ اوراد پاک پڑھتے وقت اور بعد میں خدا کی بارگاہ میں یہی التجا کرنی چاہیے کہ مالک الملک اپنے فضل سے تو نے اپنی بارگاہ کا سوالی بنایا ہے اور یقین عطا فرمایا ہے کہ تیرے سوالی کبھی خالی نہیں رہتے۔ اے رب العالمین، ہم پر فضل فرما، دونوں جہانوں کے غموں سے نجات اور دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما، اور سب سے بڑی درخواست ہماری یہ قبول فرما کہ لاکھوں اور کروڑوں شکر اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنے در کا سوالی بنایا ہے۔ الہ العالمین، ہم جب تک زندہ رہیں اپنے در کا سوالی بنا کر رکھ اور ہمارے سر تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکٹ سے کبھی نہ ہٹیں۔ یہی مدعا رکھ کر شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الله الرحمن الرحيم بسم 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 الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ کلمہ تنزیل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم درود شریف ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا آیت کریمہ إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سورة الناس قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آیت الکرسی لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا اللہ الحسیب الله الحسيب الله الحسيب الله الحسيب الله الحسيب الله الحسيب الله الحسيب الله الحسيب
اللہ الحسیب اللہ الحسیب اللہ الحسیب اللہ الحسیب اللہ الحسیب اللہ الحسیب لطیف 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 یا مجیب السمیع مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا وہاب 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 یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا قابض 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 یا علی العظیم العظیم یا علی 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 العظیم یا حی یا قیوم حیو یا قیوم یا 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 ذا الجلال والاکرام 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 یا رحمان یا منان یا رحمان یا منان یا منان یا منان یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم
یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا علام الغیوب الغیوب یا علام 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 الغیوب یا غفور یا عفو ودودو یا عطوفو یا 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 ودودو یا باقیو 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 یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا کبیر المتعال 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 سلام قولا من رب رحیم قولا من رب الرحیم سلام 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 قولا من رب الرحیم یا بدیع العجائب بالخیر یا ارحم الراحمین الراحمین یا ارحم 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 الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا اللہ 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 یا رحمان
یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف آمین ثم آمین صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء خالق الحب والنوى ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان۔ اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اقضی عنا الدین واغننا عن الفقر۔ رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ العین واصلح لی حالی کلالہ لا الہ الا انت۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔